بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب درس اخلاق کا 5واں درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ معرفت کی راہ۔ انسان کو اپنی ابتدا بھی پہچاننی چاہیے اور اپنی انتہا کا بھی اسے علم ہونا چاہیے۔ اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ پہلے وہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پھر عدم سے وجود میں لانے والا اس کا کوئی خالق ہے، اور اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ موت کے بعد روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی اس کی روح فنا نہیں ہوتی ہے، اور وہی خالق ایک دن دوبارہ اسے زندہ کرے گا، اس کے مردہ جسم کے ذرات کو دوبارہ یکجا کر کے دوبارہ اس میں وہی روح پھونک دے گا جو دنیا میں زندگی بھر اس کا جسم سنبھالے ہوئے تھی۔ دوسرے الفاظ میں انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے خالق کی یعنی ایک خدا کی معرفت حاصل کرے اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھے۔ یہ دونوں باتیں اصول دین میں شامل ہیں۔ انسان کے لیے معرفت خدا حاصل کرنے کی بہت سی راہیں ہیں۔ معرفت کی ایک آسان راہ یہی ہے کہ آدمی مخلوقات کو دیکھ کر ان کے خالق تک پہنچے، خود کو دیکھے اور اپنے خالق کی حکمت و قدرت کا قائل ہو جائے۔ مثلاً یہ غور کرے کہ اس کے جسم کی ایک ہڈی بھی زائد نہیں ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ اپنا کام خوب انجام دے رہی ہے۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکالے کہ اس کا خالق بے انتہا حکمتوں والا ہے اور ایسی لاجواب قدرت رکھتا ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہ تھا اسے وجود عطا کر سکتا ہے، اور ایسا وجود عطا کر سکتا ہے جو سراپا اس کی حکمت و قدرت کی منہ بولتی تصویر ہو۔ مادہ خود خالق نہیں ہو سکتا۔ سورہ ملک آیت نمبر 14۔ کیا آدمی نہیں جانتا کہ اسے کس نے خلق کیا ہے؟ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اس دنیا کے بعد کسی دوسرے عالم کا تصور غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مادے نے ترقی کی ہے اور باشعور انسان کا روپ اختیار کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اور پوری کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے۔ خلق خدا کا ایک ذرہ بھی حکمت و مصلحت کے بغیر پیدا نہیں ہوا ہے۔ اتنی حکمت رکھنے والا خالق کیا محض مادے کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا محض مادے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کچھ خلق کرے؟ کمیونسٹ حضرات ایک طرف کہتے ہیں کہ مادہ بے شعور ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مادے نے ترقی کی اور باشعور انسان کا روپ دھار لیا۔ بے شعور مادے کو اتنا شعور کہاں سے ملا کہ وہ ترقی کر کے اور باشعور انسان کا روپ دھار سکے؟ بہتر چیز کا انتخاب کرنا اور بہتر روپ کو اختیار کرنا بغیر شعور والے مادے کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تناقض نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد و نقیض اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی دو باتیں کہنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی تسکین کے لیے خدا کا اور آخرت کا انکار کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں تراشتے ہیں جبکہ سائنس اور دوسرا کوئی علم ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 24۔ یعنی ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم و یقین نہیں ہے، وہ تو بس اپنے گمان کے مطابق بات بنا رہے ہیں۔ ڈارون پر اعتراض۔ بے شعور مادے کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنے والے ایک مادہ پرست آدمی ڈارون نے مثلاً یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ انسان اصل میں بندر تھا، فطرت نے بتدریج اسے ترقی دی ہے، اس کی دم ختم کر دی ہے، جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر دیا ہے، بدن پر ہر طرف اگے ہوئے بڑے بڑے بال جھاڑ دیے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرت نے یہ عنایت صرف ایک دو بندروں ہی تک کیوں محدود رکھی، جن کی نسل سے بقول ڈارون یہ آج کا انسان ہے، اور باقی بندروں کی نسلیں آج تک بندر ہی کیوں بنی ہوئی ہیں؟ بات یہی ہے کہ ڈارون کے جد اعلیٰ کی کمر تو ان کے بقول سیدھی ہو گئی، مگر خود حضرت ڈارون کی عقل میں کجی آ گئی۔ دراصل ایسے لوگ حق کے آگے سر تسلیم خم کرنا نہیں چاہتے، حقیقتوں کو سمجھتے ہیں مگر پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور انکار اس لیے کرتے ہیں تاکہ دین کی قید سے آزاد رہیں اور انسان ہو کر بھی بندر بنے رہیں۔ عقل و شعور مادے کی پیداوار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان عقل و شعور رکھتا ہے یا نہیں؟ خود مادہ پرست لوگ کہیں گے کہ ہاں انسان عقل و شعور رکھتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مادہ عقل و شعور رکھتا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں مادہ پرست لوگ کہیں گے کہ مادہ عقل و شعور نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ ہے کہ بے شعور چیز کیا عقل و شعور رکھنے والے انسان کو خلق کر سکتی ہے؟ کیا کوئی عقل مند انسان ایسی بات کر سکتا ہے؟ جس شخص کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہ ہو وہ اپنے مہمان کو پانی فراہم کر سکتا ہے؟ جس چیز میں روح نہ ہو کیا وہ کسی ذی روح کو خلق کر سکتی ہے؟
یہ روح اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ عقل کی کمند کہکشاں اور دیگر دور دراز کے اجرام فلکی پر ڈال سکتی ہے۔ اب جب کہ مادے میں ایسی صلاحیت سرے سے نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ بس کہنا پڑے گا کہ عقل و شعور مادے کی پیداوار نہیں ہے۔ علم و معرفت جسم جتنی جگہ گھیرتا ہے بس اس سے زیادہ اس کا احاطہ نہیں ہوتا، لیکن روح اور عقل کا احاطہ پوری کائنات پر ہے، دنیا بھر کی باتوں پر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ انگلی میری اس دوسری انگلی کو پہچانتی ہے۔ پھر یہ پہچاننے والا کون ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جسم کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو مادی نہیں ہے، اور وہی چیز علم و معرفت بھی رکھتی ہے اور عقل و شعور بھی۔ اس کو ہم روح کہتے ہیں۔ محض جسم خدا کی بے انتہا قدرت دیکھ کر معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ روح ہے، یا اسے عقل کا نام دیجیے، جس میں اتنی صلاحیت ہے۔ آخرت میں بدن کی کیفیت۔ دنیا میں انسان کو جو جسم عطا کیا گیا ہے وہ بھی مادی ہے، اور آخرت میں جو جسم اسے ملے گا وہ بھی مادی ہوگا، البتہ کچھ فرق ہوگا۔ وہ فضلات اور کثافتیں جو اس دنیا میں جسم کا لازمہ ہیں، مثلا پیشاب، پاخانہ، پسینہ، ناخن اور بال جنت میں نہ ہوں گے۔ دنیاوی جسم کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن جنت میں نہیں تھکے گا۔ دنیاوی جسم کبھی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اور ایسے دیگر کچھ فرق ہیں جو دنیا اور آخرت کے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ جسم تو وہی ہے مگر اس میں اتنی ساری صلاحیتوں کا اضافہ ہو جائے؟ اس کو سمجھانے کے لیے علماء تشبیہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فی الحال اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تشبیہ یہ دیتے ہیں کہ شکم مادر میں موجود بچے کو جتنا بھی سمجھانا چاہیں کہ باہر کی دنیا میں پھل ہیں، طرح طرح کی غذائیں ہیں، خوبصورت پھول پودے ہیں، قسم قسم کے حیوانات ہیں، پھر بھی جب تک وہ ان کو دیکھ نہ لے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خود ارشاد خداوندی ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 17، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں کہ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے۔ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ بس اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہڈی برادہ بن کر بکھر جاتی ہے اور مٹی بن جاتی ہے تو کیسے دوبارہ زندہ انسان بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو ناسمجھی کا اعتراف ہے۔ جو خدا ایک قطرے سے انسان کا اتنا حیرت انگیز جسمانی نظام بنا دیتا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ زیادہ آسان ہے کہ وہ مٹی میں ملے ہوئے ہڈیوں کے برادے کو دوبارہ انسانی ڈھانچے کی شکل دے دے۔ خدا خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 27، خدا جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ سورہ طارق آیت نمبر 8، بے شک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے کہ سورہ قیامت آیت نمبر 3 اور 4، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے؟ ضرور جمع کریں گے، بلکہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں۔ اس آیہ شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے مصری مفسر آقائے طنطاوی لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی سے پہلے تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ خدا تعالیٰ انگلیوں کی پور پور کا ذکر کیوں فرما رہا ہے، لیکن اب سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ یہ تو ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں آج 4.5 ارب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر انسان کی انگلیوں کی پوریں کھال کے نقش و نگار کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اسی لیے ایک طولانی مدت سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ دستخط اگر نہ آتی ہو تو اس کے بجائے انگوٹھے کا نشان لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح انگلیوں کے نشانات کی مدد سے مجرموں کو تلاش کیا جانے لگا ہے۔ جتنے بندے ہیں اتنے چہرے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بالشت بھر کی یہ شکل و صورت ہر انسان نے مختلف پائی ہے۔ جتنے بندے ہیں اتنے چہرے ہیں، حتیٰ کہ جڑواں بچوں کے چہروں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ گلے کی ہڈی بھی ہر انسان کی مختلف شکل والی ہوتی ہے، اور آواز بھی ہر انسان نے مختلف پائی ہے۔ قدرت کا نظام کتنا حیرت انگیز ہے۔ اگر چہرے مختلف نہ ہوتے، اگر انگلیوں کے نشانات مختلف نہ ہوتے، اور اگر آوازیں مختلف نہ ہوتی تو ظالم کے بجائے مظلوم کو پکڑا جاتا اور طرح طرح کے فریب دیے جاتے۔ اگر خدائے حکیم کی یہ قدرت نہ ہوتی تو دنیا میں معاشرتی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 62، تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم نے دیکھا کہ کتنی حکمتیں اور مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔
تمہیں غور کرنا چاہیے کہ خالق حکیم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ وہاں دوسرا عالم ایسا ہوگا کہ خدا کی قدرت کے کرشمے یہاں سے زیادہ نظر آئیں گے، اور وہ قائم و دائم رہنے والا عالم ہوگا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17۔ آخرت کا عالم بہتر اور زیادہ وسیع ہوگا اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے ایک خالق کا وجود ضروری اور عقل کے مطابق ہے، اسی طرح قیامت کا وجود بھی ضروری اور عقل کے مطابق ہے۔ قبر کا احترام۔ اسٹالن کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ مشورے کے باوجود حل نہیں ہوتا تھا اور اٹک کر رہ جاتا تھا تو وہ لینن کی قبر کے سرہانے جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اتنی دیر وہیں رکا رہتا تھا کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مادہ پرست اسٹالن کا ضمیر گواہی دیتا تھا کہ لینن مرنے کے بعد بھی مرا نہیں ہے۔ لینن کی قبر پر جا کر اس سے مسئلہ حل کرنے کے لیے مدد طلب کرتا تھا۔ مادہ پرست لوگ آخر کیوں گمنام فوجی کی قبر بناتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اگر وہی نہ بھی آتی تب بھی ضمیر کی پکار ایسی گواہی دیتی رہتی اور انسانی فطرت بھی اس گواہی میں شریک ہو جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عقل و ضمیر اور انسانی فطرت توحید اور قیامت کی گواہی دیتے ہیں تو مادہ پرست لوگ اس کے خلاف انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب خود خدا نے سورہ قیامت میں کچھ یوں دیا ہے۔ سورہ قیامت آیت نمبر 5۔ البتہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے ہمیشہ بس برائی کرتا چلے اور سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نفسانی خواہشات کے سلسلے میں آدمی بے لگام ہو جانا چاہتا ہے۔ فرائض اور پابندیوں کو نظر انداز کر دینا اور پیچھے ڈھکیل دینا اور آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ ضمیر اور فطرت کو اپنے ظلم کے قدموں سے کچل دینا چاہتا ہے۔ اپنے خالق کو پہچان سکنے کے باوجود نہیں پہچانتا کہ کہیں فرائض کا بوجھ اور ممنوعات کی فہرست سامنے نہ آ جائے۔ ہائے رے نادان انسان، حقیقت کو نظر انداز کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ ہارون اور مامون۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مامون سے پوچھا، آپ کو کس طرح حضرت علی رضا علیہ السلام سے لگاؤ پیدا ہوا؟ اس نے جواب دیا، ایک دفعہ میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ گیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ میرے والد سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ ایک دن ایک کمزور سا شخص وارد ہوا۔ میں نے دیکھا کہ والد نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور لے جا کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ انتہائی ادب سے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ رات کو میں نے اپنے والد سے پوچھا، وہ شخص کون تھا جس کا آپ اتنی عاجزی سے احترام کر رہے تھے؟ والد نے کہا، وہ موسی بن جعفر ہیں۔ میں نے پوچھا، کون موسی بن جعفر؟ انہوں نے جواب دیا، وہی جو میرا اور تمہارا امام ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں؟ یہ سن کر میرے والد نے کہا، نہیں، خلافت ان کا حق ہے۔ میں نے جسارت کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ ان کو جیل میں ڈال دینے یا شہر بدر کر دینے کی فکر میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ جواب ملا، اقتدار باپ بیٹے کو نہیں دیکھتا، اگر بیٹا بھی مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دیتا ہے یا اس کی آنکھیں نکلوا دیتا ہے۔ کچھ ایسی ہی بات دیگر بادشاہوں مثلا نادر شاہ سے بھی نقل ہوئی ہے۔ الغرض آدمی اقتدار کی خاطر اتنا پست ہو جاتا ہے کہ واضح ترین فرائض کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور کرسی کی خاطر ہر طرح کا ظلم و جرم روا سمجھتا ہے۔ دنیا کی محبت۔ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال امام خمینی قانونی اور شرعی طور پر صدر مملکت کا عہدہ جب سونپ رہے تھے تو انہوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ بات سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دنیا کی محبت فرائض کو نظر انداز کرنے پر اکساتی ہے۔ فرائض کو انسان اپنی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگتا ہے اور جس طرح بھی ہو ان کو کچل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، خواہ اسے خدا، رسول اور امام کا انکار ہی کرنا پڑے۔ منافقین۔ ہر انصاف پسند آدمی اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ امام خمینی عوام کی خیر خواہی اور خدمت خلق کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔ وہ مستضعفین کے غمخوار ہیں، غریبوں اور بےکس لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر بارہا اپنے قول کی سچائی ثابت کی ہے۔ مخالفت میں اٹھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے گروہ کیا اب تک امام خمینی کو صحیح طرح پہچان نہیں پائے ہیں؟ ناممکن ہے کہ انہوں نے پہچانا نہ ہو، پھر یہ کیوں مخالفت اور مزاحمت پر کمر بستہ ہیں؟ بات یہی ہے کہ یہ لوگ نفسانی خواہشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اگرچہ خمینی جیسے رہبر کو نظر انداز کرنا پڑے اور اگرچہ ظالم ترین افراد کو اپنا لیڈر ماننا پڑے۔